بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك وتكون من المؤمنين وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بلا شبہ یقیناً، آتینا ہم نے عطا کی، موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، من بعدی اس کے بعد، ما اہلکنا جو ہم نے ہلاک کیا، القرون بہت سی امتوں کو، بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کرنے کے بعد، الاولا ان سے پہلے، بصائر للناس یعنی وہ بصیرت والی لوگوں کے لیے، بصائر دلائل یا لوگوں کے لیے دلائل، وہدی اور ہدایت، اور رحمت لعلہم یتذکرون تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ وما کنتا اور نہ ہی تھے یا نہ ہی تھے آپ، بجانب غربی مغربی جانب یعنی دور کے مغربی جانب، اذ قضینا الی موسیٰ جب ہم نے دی یعنی ہم نے عطا کی موسیٰ کو، یعنی ہم نے فیصلہ دیا موسیٰ کو، الامر یعنی ہم نے فیصلہ دیا، یعنی موسیٰ کو ہم نے اس وقت جب ہم نے وحی کی، اس وقت آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ وما كنت من الشاہد اور نہ ہی آپ ان گواہوں میں، ان لوگوں میں جو وہاں پہ موجود تھے، ان میں آپ نہیں تھے۔ ولکنہ مگر، اور لیکن، انشأنا ہم نے پیدا کیا، قرونن بہت سی امتوں کو، فتطاول علیہم العمر پر بہت طویل ہو گئی ان پر عمر، یعنی بہت ان پر وقت گزر گیا۔ وما کنت ساویا اور نہ ہی تھے آپ رہنے والے، وما نہ اور نہ کنتا تھے آپ ساوین رہنے والے، فی اہل مدین مدین کے رہنے والے، تتلو علیہم آیاتنا کہ آپ سناتے ان کو، ان پر پڑھتے ہماری آیات کو، ولیکننا لیکن بے شک اور بلکہ ہم ہی کننا تھے مرسلین بھیجنے والے، یعنی رسولوں کو بھیجنے والے، یا ان کی خبروں کو، جو خبریں یہاں کی ان کے دینے والے ہم ہی تھے۔ وما کنت بجانب طور اور نہ ہی وہ تھے آپ
طور کے جانب، اذ نادینا جب ہم نے پکارا، اذ نادے جب ہم نے پکارا، ولیکن مگر رحمتم من ربک، مگر رحمت آپ کے رب کی طرف سے، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں یا متنبع کریں، قوم اس قوم کو، ما آتاہم نہیں آئی، نہیں بھیجی ہم نے ان کے طرف، من نذیر کوئی ڈرانے والا، یعنی ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبلک آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ولولا ان تصیبہم، اور اگر نہ ہوتا یہ بات کہ ان تصیبہم کہ جب پہنچتی انہیں کوئی کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم ان کے خود کے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے، یعنی ان کے خود کے غلط کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے، فیقولوا اور پھر وہ یہ کہتے، ربنا اے ہمارے رب، لولا ارسلتا کیوں نہیں بھیجے تو نے، لولا ارسلتا کیوں نہیں بھیجے تو نے، الینا ہماری طرف، رسولن کوئی رسول، کیا تو نے کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع پس ہم پیروی کرتے، ہم اتباع کرتے، آیات کا تیری آیات کی، تیری نشت آیات کی، ونکون اور ہم ہو جاتے من المؤمنین مومنوں میں سے، یعنی پھر شکوہ کرتے کہ اگر تو ہم نے کوئی نہ بھیجا ہوتا کوئی رسول تو پھر ان کو یہ شکوہ کیا کرتے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پوری تفصیل سے پڑھا ہے، ان کی پیدائش سے لے کے اور ان کے آخر تک جب فرعون کے بعد بھی چلے گئے، ان کو اپنی ساری نشانیاں دکھا لی اور سارے دلائل دے دیے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پوری تفصیل، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ پوری تفصیل سمجھا دی، بتا دی۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور ان پر ان کے اعتراضات، ان پر ان کا جواب شروع ہوتا ہے رکوعات میں۔ سب سے پہلے اعتراض ان کا یہی تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے یہ باتیں سنی ہی نہیں، جیسے فرمایا ما سمعنا بهذا ملت آخر ان هذا الا اختلاف، یعنی ہم نے یہ بات آخری ملت میں کبھی نہیں سنی، یہ تو محض بنی بنائی باتیں ہیں۔ اور یہ آیات جس میں پہلے گزر چکا کہ فرعون اور ان کے سرداروں نے بھی موسیٰ سے یہی کیا تھا کہ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو یہ بات اپنے باپ دادا سے سنی ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر فرعون کی ہلاکت تک کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہلی نسلوں کو، یعنی جن سے پہلی نسلیں تھیں، قوم نوح تھی، عاد تھی، سمود اور قوم لوط، ان کو سب کو ہلاک کرنے کے بعد ہر طرف گمراہی اور کہتے ہیں کہ بالکل ظلمت کا دور دورہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو اس وقت کے لوگوں کے لیے ایسے دلائل ہوئے کہ جن کی آنکھیں روشن ہو جاتی، اور وہ جو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لانے والی اور عذاب سے بچا کر رحمت کا بنانے کے اس کے مستحق بنانے والی تھی۔ اور یہ اعتراض کہ ہم نے باپ دادا میں سے بات نہیں سنی، کیونکہ اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا کہ مدت رات تک رسول نہ آنے کی وجہ سے لوگوں پہ پھر وہی گمراہی آ جاتی ہے اور سب بھول بھال جاتے ہیں۔ اسی طرح بنی اسماعیل میں بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہزاروں سال کا جو وقفہ رہا جس میں کوئی رسول نہیں آیا، تو اس کے آخری بنی اسرائیل میں بھی آخری رسول جو آئے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو بھی بڑا لمبا عرصہ گزر چکا۔ تو اسی لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تاکہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل میں سے کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی رسول آیا ہی نہیں۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی جو اس وقت جو ہے وہ ان کے لیے بصیرت تھی، لوگوں کے لیے اور ہدایت بھی تھی تاکہ اس سے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ اور پھر یہ دلائل یہ دیے جا رہے ہیں کہ آپ اس وقت تو موجود تھے ہی نہیں، ما کنت بجانب الغربی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام پہ وحی اتری اور جب ہم پڑھا ہے کہ وہ آئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی اچانک آئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ آگ جل رہی ہے، اور وہاں آئے اور ان کو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا دیا، تو وہ وحی نازل ہوئی۔ اور آپ تو اس وقت ان وہاں موسیٰ کے ساتھ تھے ہی نہیں جب ان پہ وحی کی گئی، اور نہ ہی آپ ان کے من شاہدین رات کی پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے جب گئے تھے تو لینے کے لیے، تو رات جو اللہ تبارک نے بلایا تھا کہ 40 دن کے لیے آؤ، اور پھر آپ اپنے قوم کے 70 سرداروں کو بھی لے کے گئے تھے کہ ہم آؤ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، جب ان کو لے کے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ان سے مخاطب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ آپ ان لوگوں میں بھی شامل نہیں تھے، یعنی جو شاہد تھے، جو گواہ تھے کہ آپ اللہ نے بات کی اور آپ کو دورات دی، تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو پھر یہ فرمایا کہ لوہے کہ ہوا کیا فولا ولکن انشأنا قرونا فطال علیہم العمر، اور پھر بہت زیادہ وقفہ گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت زیادہ وقت گزر گیا،
اور پھر دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کو جو بتایا جا رہا ہے، آپ تو تھے ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب جانتے ہیں کہ وہ تو نہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی اور ایسا شخص تھا کہ جس سے وہ الزام کوئی لگا دیتے کہ مکہ والوں کے سب کے سامنے کوئی یہ بھی نہیں کہ کہیں سے اور سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کو سنایا کرتے ہوں کہ دلائل دیا کرتے یا قرآن پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی کے درمیان رہا کرتے تھے، 40 سال تک انہی کے درمیان اپنی زندگی گزاری، اور کبھی ایسا ہوا ہے تو سب جانتے تھے کہ آپ کو کوئی پڑھانے والا بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کسی کتاب سے کوئی پڑھ کے آتے ہیں۔ ان کو جو سارے حالات بتائے گئے اور انہی کے درمیان یہ وہ رہا بھی کرتے تھے، یہودی بھی، اور وہی تو ان کو سکھایا کرتے تھے۔ ان کو جب دلائل دی جائے، ان کو سب باتیں بتائی جانی کہ ایسا ایسا ہوا، تو سب جانتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو ہے، مگر وہ نہ ماننے والی بات ہے کہ مانتے نہیں، تو یہ کہاں سے یہ ان کو پتہ چل رہا ہے؟ ایک ہی ایک ذریعہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ان پہ نازل ہوتی ہے، اور وہی کے ذریعے سے، یعنی کہ وہ رسول ہیں، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جس شخص کو کچھ کبھی پتہ ہی نہیں تھا، اور ان کو ایک ایک بات بتائی جا رہی ہے، پرانے جتنے بھی رسول گزرے ان کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ان کے کیا کچھ ہوا، ایک ایک ان کی کتابوں کے مطابق ان کی کتابوں میں ساری باتیں موجود تھیں، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ نبی ہیں اور رسول ہیں، تو ان کو مانیں، مگر نہ ماننا ہو تو پھر کوئی بھی نہیں مانتا ہے جس کو نہ ماننا ہو۔ وَلَٰكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَطَوَالَ عَلَيْهِمُ الْأُمَرُ، تو اس کے بعد بہت سارا وقت گزر گیا، تو پھر یہ بتایا وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتٍ، اور نہ ہی آپ کوئی وہاں کے مدین کے رہنے والے تھے کہ وہاں ان کو آپ یہ آیات پڑھ کے سناتے، یعنی جو کچھ بھی جو ہم واقعات ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح مدین میں گئے، وہاں پہ کیسے رکے، وہاں پہ پھر کس طرح ایک بزرگ کے گھر پہ گئے اور وہاں پہ مزدوری کی اور بیٹی سے شادی کی، اور سارے واقعات جو بھی بتائے گئے ہیں وہ ہمیں وحی کے ذریعے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی معلوم ہوئے، تو آپ کا ذریعہ جو ہے وہ وہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ بلا کنہ مرسلین، ہم ہی تھے جو بھیجنے والے ہیں، رسولوں کو بھیجنے والے ہم ہی، اور ان خبروں کو بھیجنے والے بھی ہم ہی تھے، یعنی آپ کے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ کو کسی طرح یہ خبریں پہنچتی، مگر بلا کنہ مرسل، ہم ہی تھے ان کے بھیجنے والے، ہم ہی ان کے بتانے والے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں دے رہا ہو۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر یہ بتایا جائے وما کنت بجانب توری، اور پھر یہ بھی بتایا گیا وما کنت بجانب طور، نہ ہی آپ طور کی جانب سے جب ہم نے پکارا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، اور یہ بقری رحمت تھی تمہارے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ لوگوں پہ ایک رحمت ہے کہ آپ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیا ان کو بھیجا کہ آپ ان کو لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی نہیں آیا، یعنی کہ یہ بھی ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود اس وقت بھی نہیں تھے، تو یہ تینوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں پیش کی گئی ہیں۔ تو جس وقت یہ بات کی گئی، ہم جیسے ہم بتایا سارے کفار اور سردار اور کفار مکہ پوری طرح یہ تلے ہوئے تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر نبی یا معاذ اللہ کوئی جھوٹا ثابت کر دیں، تو ان کی مدد کے لیے یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے رائب سب لوگ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کو جو ہے وہ باہر سے تو آ کر نہیں، انہی کے درمیان رہ کے قرآن نے ساری باتیں سنایا کرتے تھے۔ تو یہ باتیں سب کچھ سنانے کے باوجود اگر پھر وہ یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی اللہ کے تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اللہ نے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں کہ جن کے بعد آپ سے پہلے یعنی اس وسلم کے بعد کوئی اتنا عرصہ گزر گیا، اور ویسے عرب میں دیکھیں تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو شاید ایک دو ہی نبی ہیں، ان کے بعد کوئی آیا نہیں، تو ان کو ڈرائیں، ان کو سمجھائیں۔ تو یہاں جیسے اور بھی جیسے واقعات اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں پڑھتے ہیں تو بہت سے بتائیں نا، بہت سے جیسے سیدنا مریم کا واقعہ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ آل عمران میں، کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وہی کے جیسے تمہیں دے رہے ہیں، کہ ہم تم میں سے آس پاس کہیں بھی موجود نہیں تھے جو اپنے قرے یہ طے کرنے کے لیے پھینک رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور اس وقت موجود آپ نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے، اس وقت آپ موجود نہیں تھے، مگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے خبر دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں خبریں دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بیان کے بھی کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ یجمعوا امرهم فهم یمکرون، یعنی کہ غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کے ذریعے سے تمہیں دے رہے ہیں، تم تو اس وقت یعنی یوسف کے بھائیوں کے پاس آس پاس کہیں موجود بھی نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی تدبیر پہ اتفاق کیا اور جب کو اپنی چال چل رہے تھے۔ تو اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ باتیں بھی غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، تمہیں اور تمہاری قوم کو، اس سے پہلے ان کا علم نہ تھا۔ تو ان سب باتوں کی بار بار یہ تقریر سے بار بار جو تکرار کی جا رہی ہے، اس سے یہ صاف بات ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر جو بڑے بڑے دلائل دیتا تھا، ان میں سے ایک دلیل یہ تھی
کہ سینکڑوں ہزاروں برس پہلے کے گزرے ہوئے واقعات کی جو تفصیلات ایک امی شخص کے زبان سے بیان ہو رہی ہیں، اور اس کا علم کا ذریعہ اس کے سوا، وہی کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس سے بڑی دلیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نبی ہونے کی کیا ہو سکتی ہے کہ پوری ہزاروں سال پرانی اور وہ 100% وہی باتیں بیان کی جا رہی ہیں جو ان کی کتابوں میں تھی، اور جیسا واقعہ ہوا تو اس کا کوئی، جس کا کوئی اور ذریعہ سورس ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ایک وحی کے ذریعے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ پھر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے تم پر، ولیکن رحمت من ربک لتنذر، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں پر جیسے، کیونکہ ان کے حالت یہ تھی کہ اس طرح ہو گیا تھا کہ یہ ان پہ تو عذاب آ جانا چاہے جس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، ان پر رحم کیا اور ان پہ ایک اپنے طرف سے نبی بھیجا تاکہ ان کو ڈرائے اور ان کو سیدھی راہ دکھائے کہ وہ اس پہ راہ راست پر آ جائیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور پھر ایک وجہ یہ بھی بتائیں کہ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، اور یہ ایسا نہ ہو کہ جب پھر کوئی ان لوگوں میں کوئی مصیبت آئے، جب بہت عرصے تک رسول نہ آئے تو ایسی بہت سی باتیں جو گڑبڑ ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگ اللہ سے کیا ہوا اپنا عہد کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے کیا عہد کیا تھا، کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تعلیمات کو اکثر انبیاء کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتا دیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ پھر ان کی کوئی مصیبت آتی، اور مصیبت آتی بھی قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی تو پھر یہ کہہ دیتے فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کہ ہم پہ کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ اگر آپ ہم پہ کوئی رسول بھیجتے تو ہم تو پھر ان کی بات کو ضرور مانتے اور ہم تو مومن ہو جاتے۔ اگر یہ باتیں نہ ہوتی تو پھر ہم شاید رسول ہی نہ بھیجتے۔ تو ابن کثیر یعنی آپ رسول بھیجنے کے بعد ہم آپ نے اب اب آپ کے یعنی کہ اصل میں تو یہاں کفار مکہ سے ان سے خطاب ہو رہا تھا، ان کے کفر و شرک کی سرکشی اتنی بڑھ چکی تھی کہ ان پر عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان پر کسی قسم کا عذاب اس لیے بھی نازل نہیں ہوتا کہ یہ نہ کہہ سکیں جو ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا رسول آتا تو ہم اس کی اتباع کر لیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر رسول بھیج کر حجت تمام کر دی، اور کافروں کے لیے تو کوئی عذر چھوڑا ہی نہیں، کیونکہ لیکن اللہ کے رسول کے آنے کے بعد بھی ان کی حالت نہیں بدلی، بلکہ انہوں نے تو ہر درمی شروع کر دی۔ تو یہاں ان کے یہ جب ایک آ گیا ایک سب سے بڑی ایک حجت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کر دی کہ یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اور بھی ایسے ہی آتا ہے کہ رسولوں کے بھیجے جانے کی وجہ کے طور پر یہ دلیل پیش کی گئی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ہر جگہ یہ رسول آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک آپ بالکل ہی اگر رسول کی پرانے جو کتاب ہے اس کی تعلیمات کو ان لوگوں نے بگاڑ دی ہوں، یا بالکل ہی سب کچھ بھول بھال گئے ہوں بد گزر کے ساتھ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کوئی نہ کوئی نبی یا رسول بھیج دیتے ہیں۔ مگر اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پورا انتظام کر دیا کہ جو کتاب ہمیں جو دی گئی ہے قرآن، اس میں نہ کوئی تبدیلی ہوگی قیامت تک، اور یہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے اس کی حفاظت کا۔ تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ ہدایت اسی میں ہے۔ تو اب کسی رسول نے نہیں آنا، پہلے تو اگر سب کتابیں لوگوں نے بدل دی، ان کی تحریفات کر دی یا اپنے اتنے بگڑ گئے، تو اب یہ ایسا ہوگا کہ کبھی کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ قیامت تک کے آنے والے جو لوگ آئیں گے ان کا سب کا یہی رسول ہوں گے، اور انہیں کو بھیجا گیا تھا کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم دی ہے یا ان کی سنت کے مطابق عمل کریں گے تو ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ وہ یہ دنیا تو وقتی ہے، کتنے دن کی ہے، سب ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ، کتنی قومیں چلی گئیں اور کتنے لوگوں نے اور چلے جانا ہے، روز ہمارے سامنے لوگ جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی ہمت بھی دے اور توفیق بھی دے۔ وما علینا الا البلاغ۔